بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت چہارم، آپ کا سبجیکٹ ہے معاشرتی علوم۔ اپنی معاشرتی علوم کی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیں۔ باب 6، ثقافت، مل جل کر رہنے کا طریقہ۔ ہمارے باب کا کیا نام ہے؟ ثقافت، مل جل کر رہنے کا طریقہ۔ ثقافت کسے کہا جاتا ہے؟ ثقافت سے مراد ہے یا مطلب ہے ثقافت کا کہ کہیں پر رہنے والے لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ، ان کے رسم و رواج، ان کی خوراک یعنی وہ کھانے میں کیا کھاتے ہیں، لباس وہ کس طرح کا پہنتے ہیں، ان کی مذہبی یا قومی رسومات کون کون سی ہیں یا تہوار کون کون سے ہیں، ان کے عقیدے اور ان کے قوانین کیا ہیں، یہ سب ثقافت میں آ جاتا ہے۔ اور ثقافت جو ہے وہ انسان کا رہن سہن ظاہر کرتی ہے، یا اس سے انسان کا کلچر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلچر جسے ہم کہتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے۔ ثقافت کو کلچر ہی کہا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلے دن کا کام۔ پہلے دن کے کام میں ہم پڑھائی صفحہ نمبر 51، 52 اور 53 پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک یا عنوان ثقافت۔ ثقافت، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کسی بھی جگہ پر یا کسی قوم کے رہنے والے لوگوں کا جو رہن سہن ہے، جو ان کا انداز زندگی گزارنے کا ہے، اور کسی بھی قوم یا طبقے کی تہذیب جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اسے ثقافت کہا جاتا ہے۔ ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ کسی قوم یا طبقے کی تہذیب۔ شروع کرتے ہیں، ہم کتاب سے پڑھتے ہیں ثقافت۔ طلباء و طالبات، ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات دوبارہ یاد کروانا چاہوں گی کہ آپ کے ہاتھ میں پینسل یا ہائی لائٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ اہم جو پوائنٹس ہیں یا نکات ہیں یا جو بھی اہم لائن ہو اس کو انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر سکیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ معروضی سوالات کہاں سے آتے ہیں، کیسے آئیں گے، آپ کو ان کے جوابات ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی۔ ثقافت کو انگریزی زبان میں کلچر کہتے ہیں، جس سے مراد کسی قوم کا رہن سہن، رسم و رواج، خوراک، لباس، مذہبی رسومات، اقدار اور عقائد و قوانین وغیرہ ہیں۔ اقدار کہتے ہیں، اقدار قدر کی جمع ہے جسے ہم ویلیو کہتے ہیں۔ رہن سہن یعنی رہنے کا طریقہ، رسم و رواج کے ہر ایک کے اپنے اپنے کچھ رسمیں ہوتی ہیں۔ خوراک کے کھانا پینا کیا کھایا جاتا ہے، لباس کپڑے کون سے پہنے جاتے ہیں، مذہبی رسومات بھی الگ ہوتی ہیں۔ اب اقدار کی آپ مثال اس طرح لے لیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بڑا چل رہا ہے تو آپ ان سے پیچھے چلیں گے۔ جو آپ کے ساتھ کوئی بھی اگر بزرگ ہیں یا عمر میں بڑے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ان سے آگے نہیں چلیں گے، آپ ان سے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ قدر ہے،
جو آپ نے ان کی کہ بھئی وہ مجھ سے بڑے ہیں، انہیں ایک رسپیکٹ دی آپ نے کہ وہ ہم سے آگے رہیں گے۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال لے لیں کہ جب آپ دیکھیں کہ استاد کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں تو آپ جو طلباء و طالبات ہیں وہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، تو یہ قدر ہوتی ہے جو آپ اپنے استاد کو ایک عزت پیش کرتے ہیں۔ عقائد و قوانین وغیرہ ہیں، یعنی کوئی عقیدہ ہے کسی کا، ہر ایک کا عقیدہ مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے، اور اسی طرح قوانین یعنی قانون بھی الگ الگ ہوتے ہیں ہر قوم کے۔ ہر معاشرے کی الگ الگ ثقافت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس معاشرے کے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ ہر معاشرے کی ثقافت الگ ہوتی ہے۔ اہم معلومات۔ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین، رسم و رواج اور انسانوں کے افکار و اعمال سے ہوتا ہے۔ افکار کہتے ہیں فکر کی جمع یعنی سوچ بچار۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ثقافت کا تعلق کس کس سے ہے؟ تو ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین، رسم و رواج اور انسانوں کے افکار و اعمال سے ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے ثقافت کی بنیادیں، ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے ثقافت کے بارے جانا کہ ثقافت کسے کہتے ہیں، اب آگے ہیں ثقافت کی بنیادیں، یعنی کس کس لحاظ سے مختلف قوموں کی ثقافت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اب اس بارے میں جانیں گے۔ جی، تو سب سے پہلے ثقافت کی بنیادوں میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے زبان۔ زبان یعنی جو ہم بولتے ہیں ہماری، جیسے کہ ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں یا مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی بولی یعنی مختلف قسم کی زبان بولی جاتی ہے۔ تو پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں جن میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے، جبکہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں بالترتیب سندھی، بلوچی اور پشتو ہیں۔ یعنی کہ اب یہاں پہ بالترتیب کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا سندھ، تو سندھ میں سندھی، پھر بلوچستان تو بلوچستان میں بلوچی، اور پھر خیبر پختونخوا تو خیبر پختونخوا میں پشتو۔ یعنی جس طرح 3 صوبوں کے نام لیے گئے ہیں اسی طرح بالترتیب ہی تینوں زبانیں بتائی گئی ہیں کہ کس کس صوبے میں کون کون سی زبان بولی جاتی ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے اور پورے ملک میں یکساں طور پر مقبول ہے، یعنی ہر جگہ جانی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پشاور ایریا میں چلے جائیں یا گلگت بلتستان، جہاں بھی آپ چلے جائیں پاکستان میں، تو وہاں پر یہ ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ اردو کسی کو نہ آتی ہو یا وہ اردو زبان جانتے نہ ہو۔ اردو یکساں طور پر مشہور ہے، یعنی مقبول ہے، ہر کوئی جانتا ہے اردو زبان کو۔ اردو کو ہر صوبے میں میٹرک تک تعلیم کا لازمی حصہ بنایا گیا ہے۔ جی، اب پہلی بنیاد تو تھی زبان، اور دوسری بنیاد اب کیا ہے؟ لباس، یعنی کہ لباس پہننا اوڑھنا، کپڑے جس سے دوسرے کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ پاکستان میں ہر صوبے اور علاقے کے لوگ اپنی روایات کے مطابق لباس پہنتے ہیں۔ دیہی اور شہری علاقوں میں مختلف لباس پہنے جاتے ہیں۔ لباس کا تعلق کسی علاقے کے موسم سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تو ملک میں جو ہمارا لباس ہے وہ شلوار قمیض ہے، اور جو موسم کے حساب سے اگر ہم لباس کی بات کریں تو جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم ہلکے لباس پہنتے ہیں، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو ہم کتنا کچھ پہن لیتے ہیں، جیکٹس پہن لیتے ہیں، سویٹرز پہن لیتے ہیں، یعنی ہم موٹے لباس پہنتے ہیں۔ موسم پہ ہے نا، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ہلکے لباس میں ہوتے ہیں، اور جب سردیاں آتی ہیں تو ہم گرم لباس پہن لیتے ہیں۔ گرمی میں کھلے اور ہلکے لباس پہنے جاتے ہیں، سردی میں اونی لباس پہنے جاتے ہیں۔
عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پہنتی ہیں اور کڑھائی والا لباس زیادہ پسند کرتی ہیں۔ آگے ہے نمبر 3، تیسری بنیاد کون سی ہے؟ تہوار اور عرس۔ تیسری بنیاد کیا ہے؟ تہوار اور عرس۔ تہوار یا عرس جیسے کہ کچھ ہمارے مذہبی تہوار یا قومی تہوار ہوتے ہیں، اور عرس جو کچھ ہماری بزرگ ہستیاں گزری ہیں ان کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔ تو ہمارے صوبے میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں جو ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں، ہماری ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہار کا موسم شروع ہوتا ہے تو لوگ بڑی تعداد میں میلوں کا رخ کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ ایک اور مثال لے لیں کہ دیکھیں جب بہار کا موسم شروع ہوتا ہے تو پھولوں کی نمائش دیکھنے بہت سے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا کہہ لیں کہ تہوار ہی ہے، فلاورز ایگزیبیشن یا پھولوں کی نمائش، مطلب بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بہار کے موسم میں۔ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو، عرس حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور عرس حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مشہور ہیں۔ اسی طرح ہر علاقے میں بزرگوں کے عرس اور موسمی تہوار منائے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں مختلف ہیں، سندھ کے مختلف ہوں گے، اور باقی جو صوبے ہیں ان کے بھی الگ عرس یا تہوار ہوں گے۔ پاکستان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے احترام سے منائی جاتی ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی ہماری ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ مسیحی، ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو صرف مسلمان ہی تہوار منا سکتے ہیں، نو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مختلف قومیں ہیں اور ہر قوم میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، تو ہر ایک کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے، اپنے مذہب کے لحاظ سے اپنا جو زندگی ہے وہ بسر کر سکے، اپنے تہوار وغیرہ منا سکتے ہیں وہ۔ آگے ہے جی، چوتھی بنیاد کیا ہے؟ خوراک۔ خوراک یعنی کہ کھانا پینا، کے کھانے پینے میں کیا کھایا جاتا ہے، کیا پسند کیا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے کھانے پسند کیے جاتے ہیں۔ دودھ، لسی، دہی، پراٹھا، سادہ روٹی، ساگ، سبزیاں، دالیں، بریانی اور گوشت، کڑاہی، قورمہ، کباب ہیں۔ صوبہ پنجاب کے شہری علاقوں میں فاسٹ فوڈ جیسے پیزا، سینڈوچ، برگر اور شاورما وغیرہ شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ آپ تو آج کل جو بچے ہیں وہ زیادہ تر فاسٹ فوڈ ہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی آپ مہینے میں 1-2 دفعہ کھا لیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں جو آپ کی والدہ یا آپ کی امی کھانا بنائیں وہی شوق سے کھائیں، کیونکہ آپ کی صحت کے لیے وہی کھانا اچھا ہے جو آپ کی امی گھر میں آپ کے لیے بناتی ہیں، کیونکہ اس میں صفائی شامل ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان کے صوبوں کی ثقافت کا موازنہ، یعنی پاکستان کے اب 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کی ثقافت میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی موازنہ یعنی کہ فرق کیا ہے ان میں، اب وہ پڑھتے ہیں ہم۔ پاکستان کے ہر صوبے کی ثقافت یعنی لباس، خوراک، زبان، رسم و رواج اور کھیلوں میں فرق پایا جاتا ہے، جس کا موازنہ یوں ہے، یعنی اب ان کے جو ان کا کلچر ہے، جو ان کی ثقافت ہے، اس لحاظ سے ان کی زبان، لباس، خوراک، رہن سہن ہر لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی باتیں، کوئی 1-2 بات ان کی ملتی جلتی بھی ہو، لیکن فرق پایا جاتا ہے۔ اب اس کا موازنہ ہم پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھیں گے؟ اب کیونکہ ثقافت کی کتنی بنیادیں ہیں؟ ثقافت کی 4 بنیادیں ہیں۔ آپ سے مختصر سوال میں پوچھا جا سکتا ہے ثقافت کی بنیادیں کتنی ہیں؟ تو ثقافت کی بنیادیں 4 ہیں، اور کون کون سی ہیں؟ زبان،
لباس، تہوار اور عرس اور خوراک، یہ 4 ہیں ثقافت کی بنیادیں۔ اب پاکستان کے صوبوں کی ثقافت کا موازنہ ہم نے کرنا ہے تو کس لحاظ سے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ثقافت کی بنیادوں کے لحاظ سے ہی ثقافت کا موازنہ کیا جائے گا کہ زبان، لباس، خوراک اور تہوار یہ کس طرح مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ زبان۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ زبان۔ جی، صوبہ پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، خیبر پختونخوا میں پشتو اور بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے۔ یعنی آپ یہاں پر یہ فرق دیکھ لیں کہ 4 صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آگے دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ لباس۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ لباس۔ اب لباس کس طرح مختلف ہیں؟ پاکستان کے مختلف صوبوں میں موسمی حالات مختلف ہونے کی وجہ سے لوگوں کے رہن سہن اور لباس بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پنجاب میں گرمیوں میں ہلکا اور سردیوں میں گرم لباس پہنا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں دھوتی اور شہروں میں شلوار قمیض اور پتلون کوٹ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ شلوار قمیض لکھا گیا ہے لیکن لفظ قمیص ہوتا ہے، سواد ہوتا ہے، زواد نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب کتاب میں لکھا گیا ہے تو ہم قمیض پڑھ لیں گے، لیکن ویسے درست لفظ جو ہے وہ قمیص ہے۔ شلوار قمیض اور پتلون کوٹ استعمال ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں مرد اور عورتیں شلوار قمیض پہنتے ہیں، مرد واسکٹ اور پگڑی پہنتے ہیں۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی عورتیں اور مرد شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں اجرک اور بلوچستان میں کڑھائی کیے ہوئے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں۔ سندھ میں لباس پر شیشے کا کام ہوتا ہے اور سندھی ٹوپی پہنی جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 4 صوبوں کے لباس مختلف ہیں۔ شلوار قمیض اگرچہ کہیں پر ایک جیسی ہے، لیکن ان کی کہیں پہ پتلون ہے، کہیں پہ کوٹ ہے، کہیں واسکٹ ہے، کہیں پگڑی ہے اور کہیں اجرک ہے، کہیں کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ہیں اور کہیں پر شیشے کے کام والے کپڑے ہیں۔ یعنی 4 صوبوں میں جو لباس ہے، 4 صوبوں کا جو لباس ہے وہ مختلف ہے۔ اگلا کیا ہے؟ خوراک۔ اب خوراک کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ جی، صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں زیادہ تر دمبے کا گوشت پسند کیا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں چپلی کباب شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ خشک میوہ جات کا استعمال عام ہے۔ خشک میوہ جات جنہیں آپ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں انگلش میں، جیسے کہ بادام، پستے، اخروٹ، کاجو، چلغوزے، مونگ پھلی، یہ تمام جو ہیں وہ ڈرائی فروٹس میں آ جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب اور سندھ میں گوشت کے ساتھ سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں زیادہ تر مچھلی کھائی جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو سمندر کے نزدیک والے علاقے ہیں، ساحلی علاقے، وہاں پہ مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے، اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر خشک میوہ جات کا استعمال زیادہ ہے، وہاں پر چپلی کباب پسند کیے جاتے ہیں، دمبے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اور صوبہ پنجاب اور سندھ میں گوشت اور سبزیاں دونوں شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ آگے ہے جی تہوار، نمبر 4 تہوار۔ 4 صوبوں میں مذہبی تہوار بڑی شان و شوکت اور عقیدت و احترام سے منائے جاتے ہیں۔ یعنی ہر صوبے کے جو مذہبی تہوار ہیں، یہ نہیں ہے کہ 4 صوبوں میں ہی تہوار الگ الگ ہیں یا پھر ایک جیسے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر جیسے کہ ہمارا جو مذہبی تہوار ہیں، عیدیں ہیں ہماری، وہ بھی مناتے ہیں، وہ جہاں وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہوں گے وہ بھی یہ عیدیں مناتے ہوں گے یقیناً، تو بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر صوبے کے اپنے اپنے مقامی تہوار بھی ہیں جن میں لوگ بہت جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ تو تھے کہ صوبوں کی ثقافت کا موازنہ، یعنی کہ صوبوں کی ثقافت میں فرق کیا کیا ہے۔
اب آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ثقافت میں تبدیلی اور جدت. جدت یعنی کہ جیسے جیسے جدید دور آ رہا ہے، جیسے جیسے نیا دور آ رہا ہے، ثقافت میں ایک تبدیلی آتی جا رہی ہے. ثقافت کی یہ خوبی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ضروریات کے بدلنے سے ثقافت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. یعنی وقت بدل گیا، جدید دور آ رہا ہے، تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اور ضروریات کے ساتھ بھی ثقافت میں تبدیلی آتی رہی. تو پڑھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے. نمبر 1، ایک جگہ کی ثقافت دوسری جگہ کی ثقافت کو متاثر کرتی ہے. مثلاً انگریزی ثقافت کے رواج پانے سے لوگوں میں پتلون اور کوٹ پہننے کا رواج عام ہو گیا ہے. یعنی کہ جو انگریزی ثقافت ہے وہاں پر پتلون اور کوٹ زیادہ پہنا جاتا ہے، تو ان کو دیکھ کر تو ہماری بھی ثقافت میں یہ رنگ آ گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پتلون اور کوٹ اس قسم کا رواج عام ہو گیا ہے. نمبر 2، پورے پاکستان کے زمیندار زراعت میں پرانے آلات کا استعمال چھوڑ کر کاشتکاری کے جدید طریقے مثلاً ٹریکٹر اور تھریشر وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ پہلے پرانے زمانے تھے، بیل گاڑی کے ذریعے زمین کو زرخیز کیا جاتا تھا، مختلف پرانے آلات استعمال کیے جاتے تھے جس سے وقت اور محنت زیادہ لگتی تھی. لیکن جب جدید دور آیا، مشینری آ گئی اور سائنس نے ترقی کر لی، تو انہوں نے ان پرانے آلات کو چھوڑا اور نئے کی طرف آ گئے. اب دیہات میں بھی بجلی، گیس، ٹیلی فون اور کمپیوٹر کی سہولتیں میسر ہیں. خواتین کی شرح خواندگی میں اضافے سے ثقافت میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. شرح خواندگی کہتے ہیں لکھنا پڑھنا، خواندہ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو. اب کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ بہت رواج تھا یا یہ ایک سوچ تھی پرانے زمانے کی کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. بس ٹھیک ہے، تھوڑا بہت پڑھ لیا، گھر کے کام کاج کر لو، کھانا پکانا سیکھ لو، صفائی کر لو، سلائی کڑھائی سیکھ لو، اس طرح تھا. لیکن جیسے جیسے وقت بدلا، جدید دور آتا گیا، تو خواتین کی، لڑکیوں کی، بچیوں کی تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ سمجھ میں آئی کہ انہیں بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ تعلیم حاصل کریں گی تبھی تو ملک زیادہ ترقی کرے گا. نمبر 3، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت کا احساس بڑھ گیا ہے، جس سے علاقے کے ساتھ ساتھ ملکی ترقی میں بھی اضافہ ہوا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ پہلے نہیں تھا یہ رواج، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو احساس ہوا کہ نہیں، خواتین کو بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور آپ زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو خواتین یقیناً شانہ بشانہ نظر آئیں گی اور ترقی کرتی ہوئی نظر آئیں گی. نمبر 4، ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ثقافت میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اس سے اپنے علاقے کی ثقافت کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کی ثقافت کا علم بھی حاصل ہوتا ہے. یعنی ذرائع ابلاغ کہتے ہیں جو بات چیت کے یا پیغام رسانی کے جو ذریعہ ہوتا ہے، اور ٹیکنالوجی یعنی کہ جیسے جیسے نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی تبدیلیاں آئی ہیں. اور کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے حالات تو پتہ چلتے ہیں کہ اچھا جی فلاں صوبے میں یہ تہوار منایا گیا یا ان کی ثقافت یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری قوموں کا بھی پتہ لگتا ہے، جو دوسرے ممالک ہیں ان کے حالات کے بارے میں بھی علم حاصل ہوتا ہے. طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے. اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کرتے ہیں، اور دوسرے دن کے کام میں ہم پڑھائی صفحہ نمبر 54، 55 اور 56 پڑھیں گے. طلباء و طالبات اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 54 کھولیں. 54
جی تو ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ امن اور تنازع. امن اور تنازع. امن کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ امن. امن کیا ہے؟ امن کے معنی ہے سکون، یعنی پرسکون، یا جہاں پر آپ کہہ لیں کہ حالات ٹھیک رہیں، کوئی لڑائی جھگڑا یا دنگا فساد وغیرہ نہ ہو. اور تنازع کہ جہاں پر ہر وقت لڑائی کا ماحول رہتا ہو، لوگ کھینچے کھینچے ایک دوسرے سے رہتے ہوں، اسے تنازع کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جانتے ہیں ہم امن کے بارے میں. سب سے پہلے ہم امن کے بارے میں پڑھیں گے. امن. امن کے معنی سکون، خاموشی اور صلح و صفائی کے ہیں. امن معاشرے میں سکون پیدا کرتا ہے. امن سے محبت، اعتماد، تعاون اور احترام کی فضا پیدا ہوتی ہے. دنیا کے تمام مذاہب امن کا درس دیتے ہیں. اسلام دنگا و فساد اور انتشار پھیلانے سے منع کرتا ہے. جی امن کے معنی کیا ہیں؟ آپ یہاں پر اس کو انڈر لائن کر لیں کہ امن کے معنی سکون، خاموشی اور صلح و صفائی کے ہیں. یعنی جہاں پر امن ہوگا وہاں پر تعاون رہے گا، یعنی لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اعتماد رہے گا، لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے. دنیا کے تمام مذاہب یعنی جتنے بھی مذہب ہیں وہ امن کا درس دیتے ہیں، یعنی پرسکون رہنے کا درس دیتے ہیں. اور اسلام تو دنگے فساد یعنی لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو لڑوانے، یا آپ کہہ لیں کہ کسی کے لیے کسی کے دل میں برائی پیدا کرنے سے منع کرتا ہے. آگے ہے تنازع. تنازع کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، دنگے فساد کو، اختلافات کو. پڑھتے ہیں تنازع سے افراد، گروہوں اور قوموں میں لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے. لوگوں میں اختلافات کے باعث دشمنی یا مقدمہ بازی کی فضا قائم ہو جاتی ہے. تنازع کا شکار ہونے والی پارٹیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں. تنازع دو ممالک کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان وجہ تنازع مسئلہ کشمیر ہے. یعنی تنازع سے گروہوں میں، قوموں میں، لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. یعنی کہ کسی بات پہ اگر ان کو اختلاف ہے تو وہ یہ نہیں کہ اس اختلاف کو بیٹھ کے حل کر لیا جائے. اگر اس بات پر لڑائی طول پکڑ جائے تو اس سے دشمنی یا مقدمہ بازی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی دشمنی یا تو وہ ایک دوسرے کو مارنے پر آ جاتے ہیں، یا پھر مقدمہ عدالت میں چلتا ہے اور پھر صدیوں تک چلتا رہتا ہے، نسل در نسل وہ مقدمہ چلتا رہتا ہے، اور پھر کتنے لوگ اس تنازع کی زد میں آ جاتے ہیں. یعنی پارٹیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. یعنی اگر تنازع اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کو قتل و غارت تک آ جائیں تو دونوں پارٹیوں کے یا دونوں فریقوں کے کتنے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. اور تنازع دو ملکوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازع ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے، کہ وہ مطلب دونوں ممالک کا یہی ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے اور پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے. تو اس تنازع سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بلکہ دیکھتے ہوں گے ابھی بھی کہ کتنے بے گناہ لوگوں کی جان جاتی ہے. اچھا جی، ابھی تو ہم نے جانا امن اور تنازع کے بارے، یعنی ان کی تعریفوں کے بارے میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امن کی تعریف کیا ہے اور تنازع کے معنی کیا ہیں. آگے ہے جی امن کے نتائج، کہ امن ہو، سکون ہو تو کیا نتیجہ ہوتا ہے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے جانتے ہیں. نمبر 1، امن پسند معاشرے میں لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں. نمبر 2، امن پسند قوم دنیا میں احترام کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے. نمبر 3، ملک میں باہر سے سرمایہ آتا ہے جس سے لوگوں کا روزگار بڑھتا ہے. نمبر 4، پرامن معاشرے میں
انصاف اور جمہوریت کا بول بالا ہوتا ہے۔ نمبر 5، پرامن معاشرے میں تعلیمی، معاشرتی اور معاشی ترقی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ امن پسند یعنی جو پرسکون معاشرہ ہوگا وہاں پر لوگ خوشحال زندگی بسر کریں گے اور ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وہاں پر کسی کو کسی کا حق جو ہے وہ ضبط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور باہر کے ملکوں سے جب سرمایہ آتا ہے تو لوگوں کا روزگار بڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا ملک امن پسند ہوگا یا اچھا پرسکون ہوگا، ترقی کرنے والا ہوگا، تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اس سے کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ انصاف کا بول بالا ہوگا اور ہر لحاظ سے وہ ملک کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے۔ ہر لحاظ سے امن پسند ملک ترقی کرتا ہے۔ آگے ہے جی تنازع کے نتائج۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تنازع کے نتائج۔ اچھا جی، اب تنازع کے نتائج کیا ہیں؟ امن کے جو نتائج تھے وہ مثبت تھے، یعنی اچھے تھے۔ امن کے نتائج فائدے کی صورت میں تھے، لیکن جو تنازع ہے، کیا آپ کے خیال میں اس کے نتائج اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے نتائج منفی ہوں گے یا مثبت ہوں گے؟ یقیناً منفی ہوں گے۔ تنازع کے نتائج جو ہیں وہ منفی ہوں گے، اس لیے کیونکہ تنازع یعنی کہ لڑائی جھگڑا تو بری بات ہے، تو کیسے اس کے نتائج اچھے ہو سکتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے انتشار اور فسادات بڑھتے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے۔ نمبر 2، باہمی تنازعات ذہنی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جس سے معاشرے کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ جب آپس میں آپ کھینچے رہیں گے، آپ کا لڑائی جھگڑا رہے گا، تو اس سے ذہنی پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہے کہ لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، زندگی میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے آپس میں جھگڑے اور تصادم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، معاشرے میں تصادم سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، قتل و غارت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں تصادم سے، لڑائی جھگڑے سے استحکام میں کمی آ جاتی ہے، اور قتل و غارت جو ہے وہ اس کی جو ہے نوبت زیادہ آ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تنازع میں بہت سے بے گناہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، تصادم ملک میں خانہ جنگی کا سبب بن سکتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا اگر زیادہ ہو جائے دو ملکوں کے درمیان تو یہ نوبت جنگ تک چلی جاتی ہے۔ نمبر 6، اگر دو ممالک کے درمیان تنازع ہو تو نوبت جنگ تک جا پہنچتی ہے۔ یعنی جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو ملکوں میں اگر تنازع یا جھگڑا زیادہ ہو جائے تو جنگ تک پہنچ جاتی ہے بات۔ نمبر 7، معاشرتی اور معاشی خوشحالی متاثر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب لڑائی جھگڑے میں ہی لگے رہیں گے تو ترقی کی راہوں کی طرف کیسے چل سکیں گے؟ یہ تو تھے امن اور تنازع کے نتائج، جس میں امن کے نتائج جو تھے وہ مثبت تھے اور تنازع کے نتائج کیا تھے؟ منفی تھے، یعنی اس کے اثرات اچھے ہیں اور اس کے اثرات برے ہیں۔ اب کیا ہے؟ تنازع کے نتائج ہم نے ابھی پڑھا کہ منفی تھے، یعنی غلط نتائج تھے، تو اس سے دور رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امن قائم کرنا چاہیے۔ اور امن کیسے قائم کیا جائے گا؟ تو وہ ہم اپنے اگلے پوائنٹ میں پڑھتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے طریقے، یعنی امن کن کن طریقوں سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ جی، نمبر 1، قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، یعنی جو قانون بنائے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان کی پاسداری کی جائے۔ نمبر 2، لوگوں کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جائے، یعنی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے اچھے انداز میں فوری طور پر حل کیا جائے، بہتر طریقے سے، بجائے اس کے کہ اس معاملے کو خراب کیا جائے۔ نمبر 3، ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے، یعنی اگر آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ 3 نے اپنی رائے پیش کی اور چوتھے کو آپ نے کہا نہیں، نو، چاروں کو اپنی بات کہنے کا موقع، یعنی سب کو اپنی رائے رائے کے اظہار کا موقع دینا چاہیے۔ نمبر 4،
بردباری اور برداشت سے کام لیا جائے۔ بردباری کہتے ہیں صبر یا حوصلہ۔ اب بردباری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ بالفرض صحیح ہیں اور دوسرا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرا آپ کو کچھ غلط کہہ دے، کچھ برا بھلا کہہ دے، تو آپ اس بات کو تحمل سے برداشت کریں کہ اچھا ٹھیک ہے، سکون رہے گا، لڑائی جھگڑا نہ ہو تو بہتر ہے میں خاموش رہوں۔ اس کو بردباری کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، معاشرے کے تمام افراد کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، یعنی ہر ایک کے لیے انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہے، کسی بڑے افسر کا بیٹا ہے تو یا کسی بڑے افسر سے کچھ غلط ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور کسی غریب کے بچے سے کچھ غلطی ہو گئی یا کسی غریب سے تو اسے سزا دی جائے۔ نہیں، انصاف برابر ہونا چاہیے سب کے لیے۔ اگر اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو اس کی سزا، دوسرے کی سزا بھی ہاتھ کاٹنا ہی ہونی چاہیے، اور اگر اس کے لیے معافی ہے تو دوسرے کے لیے بھی معافی ہونی چاہیے۔ نمبر 6، روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ظاہر ہے جب روزگار کے موقع ہوں گے، جب آپ کے پاس انکم کا ذریعہ ہوگا تو کیوں آپ دوسرے غلط راستوں کی طرف جائیں گے؟ اور اسی طرح لوگوں کی ضروریات جب وہ کمائیں گے، ان کے پاس روزگار ہوگا تو وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ نمبر 7، اختلافات کی وجوہات تلاش کر کے مثبت اقدامات اٹھائے جائیں، کہ یعنی جو بھی اختلافات کی وجہ ہے اسے ختم کیا جائے، دیکھا جائے کہ کس وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے سٹیپس لیے جائیں، یعنی اقدامات اٹھائے جائیں۔ اچھا جی، اب یہ تو تھا امن قائم کرنے کے طریقے، لیکن اگر تنازعات ہوں کہیں پر اگر تنازع ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے تنازع کو حل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تنازع اگر آپ دیکھیں کہ دو فریقین میں لڑائی ہو گئی ہے تو اب تنازع تو ہو گیا، اب اس کو حل کس طرح کیا جائے اس کے بارے پڑھتے ہیں۔ تنازعات حل کرنے کے طریقے، سب سے پہلے بات چیت کا طریقہ، یعنی سب سے پہلے تو کوشش کی جائے نا کہ بات چیت کے طریقے سے ہی معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ نمبر 1، بات چیت کا طریقہ۔ آج کے دور میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل فریقین کے مابین بات چیت کے ذریعے طے کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے جو سیاسی ہیں، چاہے معاشی ہیں یا معاشرتی، کسی بھی قسم کے جو مسائل ہیں جو دو لوگوں کے یا مختلف فریقین کے درمیان ہوں گے، وہ بات چیت کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے حل کر لیا جائے ان کو، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے، بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ثالثی کا طریقہ۔ اب ثالثی کا طریقہ کسے کہتے ہیں؟ ثالثی کہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ بالفرض 3 لوگ ہیں، اس میں سے 2 لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے یا آپ 2 دوستوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ کلاس میں اکثر ہوتا ہے، ٹیچر ریزر پہ آپ ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرا ریزر تھا اس نے لے لیا، مثال کے طور پر کہ اگر ایسی ہم کوئی مثال لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کسی کا ریزر تھا اور وہ اس کے پاس تھا، 2 بچوں کی لڑائی ہو گئی یا تنازع ہو گیا اس بات پر، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس معاملے کو اپنی کلاس ٹیچر کے پاس لے جاتے ہیں کہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر استاد دیکھتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، پھر استاد جس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے، پھر دونوں ہی جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، دونوں اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ثالثی کا طریقہ ہے۔ اب ثالثی کے طریقے میں یہی ہوتا ہے کہ تنازع کی صورت میں دونوں گروہ کسی تیسرے کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں، یعنی کسی تیسرے کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنا موقف بیان کریں گے، تم ہماری بات سننا، پھر فیصلہ سنانا، جس میں دونوں گروہ ثالث کا فیصلہ ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنا فیصلہ اس کے پاس لے جائیں، اپنا جو مسئلہ ہے، لیکن جب وہ فیصلہ سنائے تو آپ کے ہم نہیں مانتے، یہ آپ پابند ہوتے ہیں اس کا فیصلہ ماننے پر۔ اس سلسلے میں پنچایت،
جرگہ یا عدالتیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آگے ہے جی نمبر 3 سمجھوتا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ سمجھوتا۔ سمجھوتے میں کیا ہے؟ فریقین ایک دوسرے کو مراعات دے کر صلح کر لیتے ہیں۔ مراعات کہتے ہیں رعایت کو۔ ایسی صورتحال میں تعاون اور دوستی کی فضا قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ جناب 2 لوگ ہیں، ایک سے دوسرے کا نقصان ہو گیا ہے، ایک شخص نے دوسرے کا نقصان کر دیا، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، اس کا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اس قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب رعایت کیسے دی جاتی ہے؟ رعایت ایسے ہوتی ہے کہ دونوں فریقین اس بات پر راضی ہوں کہ جس نے نقصان کیا ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا یا یہ چیز دے دوں گا، تم مطلب معاملہ رفع دفع کر دو یا صلح صفائی کر لیتے ہیں، جس میں دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دوستی کی فضا قائم کر کے پھر ہی ممکن ہوتا ہے۔ آگے ہے جی نمبر 4 عوام اور حکومت کا رابطہ۔ عوام اور حکومت کا رابطہ یعنی کہ جو حکومت ہے اس کا عوام سے تعلق بحال رکھا جائے۔ اب کیسے رکھا جاتا ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ میڈیا اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ملکی مسائل حل کرنے کے لیے قومی میڈیا عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ یعنی کہ میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے عوام اور حکومت کے درمیان۔ میڈیا اپنا مثبت کردار ادا کر کے معاشرے میں مختلف معاملات پر بحث و مباحثہ اور بات چیت کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر عوام کو حکومت سے کوئی شکایت ہے تو میڈیا عوام کا یہ اظہار حکومت تک پہنچا سکتی ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت سوچ بچار کے بعد ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس طریقے سے اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے نمبر 5 ہے انسانی رویوں کا کردار، کہ اب انسانی رویے بھی تو اس کے لیے میٹر کرتے ہیں نا، کہ انسان کا رویہ کیسا ہے۔ اگر ہم معاشرے میں اچھے شہری کی طرح رہیں تو معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ تمام شہری جو ہیں وہ اپنے اپنے فرائض کے بارے جانیں۔ ہمیں دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کو جاننا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو ہمارا فرض ہے اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے شہری بننے کی مثال دے سکیں، اور اسی طریقے سے ملک ترقی کرتے ہیں، اسی طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اگر ہمارے رویے منفی ہوں تو پرامن معاشرہ بھی جھگڑوں کا شکار ہو جاتا ہے، کہ معاشرے میں امن کی فضا قائم ہے لیکن کسی کے غلط رویے سے یہ فضا جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امن اور تنازع دونوں انسانی رویوں کے پیدا کردہ ہے۔ جی بالکل، کیونکہ اب یہ خود بخود نہیں امن اور تنازع آ جاتا، یہ انسانی رویوں کی وجہ سے ہے۔ کہ مطلب آپ دیکھیں کہ 2 لوگ اگر آپس میں کسی بات پر اتفاق نہیں کرتے تو ضروری نہیں ہے کہ اس بات پر وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں یا لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ نہیں، ٹھیک ہے بھئی، آپ کا اظہار یا آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور دوسرے کے سوچنے کا انداز مختلف، ہر ایک کو آزادی اور حق حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے انسانی رویے جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور انہی کے رویوں کی وجہ سے یہ امن اور تنازع کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے انسان بن جائیں تو پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمیں لڑائی جھگڑا چھوڑنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر صلح صفائی سے رہنے کا طریقہ سیکھیں۔ اچھا جی، اہم معلومات۔ کسی معاشرے میں سکون، سلامتی، متوازن تعلقات کا اظہار اور بے ضرر طریقے سے زندگی گزارنا امن کہلاتا ہے۔ جی، تو آپ سے امن کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے کہ امن کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی معاشرے میں سکون، سلامتی، متوازن تعلقات کا اظہار اور بے ضرر طریقے سے زندگی گزارنا امن کہلاتا ہے۔ آگے ہے جی سمجھوتے سے کیا مراد ہے؟ آپ ان اہم معلومات کو ہائی لائٹ کر لیں
سمجھوتے سے مراد وہ شرائط ہیں جن کی بنیاد پر دو افراد یا دو فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی سے کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں، اتنی رقم دے دیتا ہوں، میں مطلب تمہارا یہ نقصان، وہ اب اگر بالفرض ایک حادثہ ہو گیا اور ایک شخص کی گاڑی کا نقصان ہو گیا، اب وہ اس وقت اس کی گاڑی تو نہیں ٹھیک کر سکتا، ہاں وہ اس کو اس کے عوض پیسے دے سکتا ہے اور اس طریقے سے معاملہ ختم ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ بہتر ہے سمجھوتے سے دونوں فریقین صلح صفائی کے ساتھ معاملہ ختم کر دیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، آپ سے امن اور تنازع کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ امن کے نتائج مثبت ہیں یا منفی ہیں، اسی طرح تنازع کے نتائج میں بھی سیم سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ امن قائم کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں اور تنازعات حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور وہ طریقے کون کون سے ہیں، ان کے نام بتائیں۔ تو اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ جو اہم لائنیں ہوتی ہیں یا اہم پوائنٹس ہوتے ہیں انہیں انڈر لائن کرتے رہا کریں۔ طلباء و طالبات، ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔